ایک مالدار تاجر مسجد میں بیٹھا تھا، نماز ادا کر رہا تھا، ساتھ میں ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ بھی بیٹھا تھا، اللہ کا ولی بیٹھا تھا، بزرگ تھا، وہ بھی بیٹھا تھا۔ وہ مسجد میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے فلاں فلاں کھانے مہیا کیے جائیں، مجھے فلاں فلاں کھانے کھلا دو۔ تو وہ تاجر بہت حیران ہوگا کہ یہ کیسے کہہ رہا ہے۔ اس نے سوچا سمجھا کہ شاید یہ مجھے کہہ رہا ہے، کہ مجھے سنا رہا ہے کہ میں اس کو کھانے لا کر دوں، لیکن میں اس کو کھانے لا کر نہیں دوں گا۔ لیکن اس اللہ تعالیٰ کے بزرگ نے، اللہ تعالیٰ کے ولی نے، اس نے دعا کی اور ایک کونے میں لا کر لیٹ گیا، مسجد میں سو گیا۔ تو تاجر بیٹھا رہا، مطلب یہ دیکھنے کے لیے کہ اب اس کے پاس کھانے آتے ہیں یا نہیں آتے، کہاں سے آئیں گے۔ تو اتنے میں تھوڑی دیر ہوتی ہے نا، تو اس کے بعد ایک آدمی آ جاتا ہے، تو وہ ڈھونڈتا جناب وہ اس بابے کے پاس پہنچ جاتا ہے، بزرگ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ حضور میں آپ کے لیے کھانا لایا ہوں، تو کھا لے۔ تو اس بزرگ نے جناب وہ جو کھانا تھا، مطلب اس کے حساب سے جو اس نے مانگا تھا، تاجر نے دیکھا وہی کھانا جو اس نے دعا میں مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کھانے کا اسی طرح سے ہی بندوبست فرمایا۔ تاجر بہت حیران ہوگا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی جلدی دعا قبول بھی ہوگی اس کی۔ تو جو بندہ کھانا لے کر آیا تھا نا، تاجر نے بہت حیرانگی سے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کس نے بھیجا ہے ادھر؟ اس نے کہا میں ایک مزدور آدمی ہوں، مزدوری کرتا ہوں، گھر میں صرف فاقہ بھی رہتا ہے، تو لیکن آج میں نے مزدوری کی تو مجھے مزدوری میں سونے کی مقدار میری 4 ماشا سونا ملا۔ تو میری بیوی بچے کافی دنوں سے مطلب ان کھانوں کے خواہشمند تھے، تو میں نے سوچا کہ آج مزدوری اچھی ملی ہے، تو اس لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی اچھا کچھ لے جاؤں کھانے کے لیے۔ میں جو ہی فلاں چیزیں مطلب کھانے کے لیے لے کے گھر بیوی سے کہا کہ آپ اس کو پکاؤ، تو مجھے اونگ سی آئی اور نیند آ گئی، میں سو گیا۔ مطلب ظاہری جب میں سو گیا تو قسمت جاگ اٹھی، مجھے ایک خواب آیا اور کہنے والا کہہ رہا تھا کہ فلاں مسجد میں، آپ کے علاقے میں فلاں مسجد میں میرا ایک مہمان آیا ہے، میرا ایک دوست آیا ہے، تو جاؤ اس کو یہ کھانا لے کر جاؤ اور اس کو کھلاؤ۔ جب آپ اس کے پاس لے کر جائیں گے تو حسب ضرورت جو اس کو اچھا لگے گا وہ کھا لے گا، باقی وہ آپ کو واپس کر دے۔ تو جب یہ بات تاجر نے سنی تو اس نے کہا کہ یار آپ خواب آیا ہے نا؟ اس نے کہا آپ ایسا کرو، آپ کے لگے ہیں 4 ماشا تولا سونا، مطلب 4 ماشا سونا لگے آپ کو، لیکن آپ ایسا کہیں مجھ سے 8 لیں، 8 ماشا سونا، لیکن یہ جو نیکی آپ نے کی نہیں مجھے دے دیں۔ اس نے کہا یہ نیکی تو بھائی میں نہیں دوں گا، اس کا سودا تو میں نہیں کروں گا۔ تاجر نے کہا چل آپ ایسا کریں 16 ماشے لے لیں، اگر 8 ماشے کم ہے نا 16 ماشے سونا لے لیں، لیکن نیکی مجھے دے دے۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ نیکی نہیں دوں گا، میں یہ سودا نہیں کروں گا۔ بالآخر تاجر نے مقدار بڑھا کر مطلب 100 150 200 تک چلا گیا۔ تو لیکن مزدور نے پھر بھی یہی کہا کہ بھائی میں یہ نیکی میں آپ کو فروخت نہیں کروں گا اور اس سونے کی مجھے بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا یار تو آپ کیوں نہیں فروخت کر رہے، کیوں نہیں مجھے نیکی دے رہے؟ اس نے کہا اگر آپ کی قسمت میں ہوتی تو آپ نے یہ جو دعا سنی تھی، یہ بزرگ کہہ رہے تھے، آپ کے پاس حسب توفیق بھی تھی، آپ یہ کھانے خرید سکتے تھے، لا کر دے بھی سکتے تھے، لیکن اگر آپ کی قسمت میں یہ نیکی ہوتی تو آپ کھانے لا کر دیتے، کھانے خرید کر دیتے بزرگ کو، اور آپ کو یہ نیکی مل جانی تھی، لیکن آپ کی قسمت میں نہیں تھی، یہ میری قسمت میں تھی۔ تو اس لیے الحمدللہ مجھے خواب بھی آیا اور مجھے مزدوری بھی ملی، میرے بچوں نے بھی کھایا اور بزرگ نے بھی کھایا، مجھے نیکی بھی ملی۔ تو تاجر بہت حیران ہوا کہ یہ بات تو اس کی بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی اور تقوی اللہ تعالیٰ پہ پاتا۔ پھر کیا ہوا کہ وہ جو تاجر تھا وہ مطلب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بزرگ ہے مجھے کہہ رہے ہیں، یعنی کہ آپ دو کھانا لا کر، مطلب دن یہ سمجھ رہا تھا کہ بزرگ مجھے سنا رہا ہے کہ میں اس کو کھانا لا کر دوں۔ جب تاجر نے یہ نظارہ دیکھا نا تو پھر اس نے بھی توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور سیدھے راستے پہ چلنا شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا، معافی مانگنے لگا۔ تو لہذا دوستو دیکھیں، اگر ہمارا تقوی یقین کامل ہے نا تو ہمیں پھر
کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، پرواہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے ہمیں خواب و خیال ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی کچھ آ سکتا ہے، لیکن اس دروازے سے کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں سے، آپ بھی اپنا اللہ تعالیٰ سے تعلق اس طرح سے بنائیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا جائے، جیسا کہ پرندوں کا ہے نا تقویٰ، صبح کو خالی ہاتھ جاتے ہیں، کوئی ہاتھ میں اوزار نہیں، کوئی جناب بندوبست نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی ذخیرہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ تقویٰ اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے۔ اگر ہم بھی اس طرح سے تقویٰ اللہ تعالیٰ پہ رکھیں گے تو الحمدللہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، صرف ہمارے تقوی کمزور ہیں، ایمان کمزور ہو گئے، یقین کامل نہیں رہے ہمارے، تو یقین کامل رکھیں، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں۔ جو نہیں مل رہا نا تو دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، اپنے حبیب کے صدقے ضرور ملے گا انشاءاللہ۔